بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے زمانے کی بات ہے۔ زاہد اپنے والد ناصر کے ساتھ ایک ہی گھر میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ ان کی گزر بسر ایک چھوٹی سی دکان تھی جہاں وہ دن بھر محنت کرتے۔ گھر میں صرف وہی تھے اور ان کا سہارا بھی ایک دوسرے کے سوا کوئی نہ تھا۔ رات کے وقت جب وہ گھر میں بیٹھتے تو ناصر اکثر اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا، بیٹا، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو یاد رکھنا تم اکیلے نہیں ہو، اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ کاروبار اللہ کے بھروسے پر چلایا کرو، دکان محض ایک وسیلہ ہے، اصل راز اللہ کی رضا میں ہے۔ ہمیشہ ایمانداری اور سچائی کو اپنانا، چاہے اس کی قیمت تمہیں اپنا سارا مال ہی کیوں نہ چکانی پڑے، اور بندوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، جو کہ اللہ تمہیں اس وقت سہارا دے گا جب تمہیں کوئی سہارا دینے والا نظر نہیں آئے گا۔ زاہد نے باپ کی باتیں سن کر پریشان ہو کر کہا، اللہ نہ کرے کہ آپ مجھے چھوڑ کر جائیں، اگر آپ نہ رہے تو میں کیا کروں گا؟ ناصر نے بیٹے کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا، بیٹا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، میرا جانا یقینی ہے، لیکن تمہیں کبھی اکیلا محسوس نہیں ہوگا اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھو گے، وہی تمہارا ہے۔ اگر اس پر یقین رکھو گے تو کبھی ناکام نہیں ہوگے۔ باپ کی باتیں سن کر زاہد کے دل میں ایک سوال اٹھنے لگا، اگر میں محنت کروں، ایمانداری اختیار کروں اور لوگوں کے ساتھ نرمی برتوں تو پھر اللہ پر بھروسے کا کیا مطلب؟ آخر سب کچھ تو میرے ہی عمل سے ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ اکثر اپنے باپ کی باتوں کو نظر انداز کر دیتا، لیکن زاہد کو کیا معلوم تھا کہ اللہ اسے دکھانے والا ہے جو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ اب زاہد کی زندگی بھی اس پر ہنس رہی تھی، لہذا وقت گزرتا رہا اور پھر وہ دن آ گیا جس کا ناصر ہمیشہ ذکر کرتا تھا۔ وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب زاہد کے پاس اللہ کے سوا کوئی نہ تھا۔ جب وہ دکان پر جاتا تو ہر چیز اسے باپ کی یاد دلاتی، گھر لوٹتا تو تنہائی اس کا انتظار کر رہی ہوتی۔ چار دیواری میں اب صرف وہی رہ گیا تھا اور اس کے دل میں باپ کی باتیں گونجتی رہتی جنہیں وہ توجہ میں نہیں لاتا تھا۔ باپ کے بغیر زندگی مشکل تھی مگر جیسے تیسے گزر رہی تھی۔ زاہد نے خود کو کام میں مصروف رکھا مگر تنہائی کا احساس کبھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ کچھ وقت بعد اسے دکان کے لیے سامان لینے دوسرے شہر جانا پڑا، جہاں سے کم قیمت پر مال خرید کر اچھا منافع کمایا جا سکتا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ باپ کے بغیر اتنا دور جا رہا تھا، مگر کاروبار کی مجبوری تھی اس لیے ہمت کی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ سفر اس کے دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ سفر اس کے دماغ کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گا، اس کی سوچوں کو ہلا کر رکھ دے گا۔ گھوڑوں پر سوار امید کے سہارے وہ شہر کی طرف چل نکلا۔ راستہ طویل آج بھی تھا مگر وہ پر امید تھا کہ منزل پر پہنچ جائے گا، لیکن جوں جوں سورج مغرب کی طرف دیکھنے لگا اس کی امید بھی ختم ہونے لگی۔ اندھیرا پھیلنے لگا اور زاہد پر تھکن سوار ہونے لگی کہ جو کھانے پینے کا سامان وہ ساتھ لایا تھا وہ بھی خشک صحرا میں ختم ہو چکا تھا۔ اب پیاس اور بھوک نے جسم کو کمزور کر دیا تھا مگر اس سے بھی زیادہ خوف اور ڈر نے اسے گھیر لیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا تھا۔ رات کے سناٹے میں دور کہیں جنگل سے بھیانک آوازیں آ رہی تھیں۔
जैसे कोई वहशी दरिंदा घात लगाए बैठा हो। घोड़ा भी बेचैन हो चुका था, कदम डगमगाने लगे थे, जैसे वो भी खतरे को महसूस कर चुका हो। जाहिद ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, मगर हर तरफ से अंधेरा था। उसने खुद को तसल्ली दी, बस थोड़ी देर और, शायद आगे कोई महफूज जगह मिल जाए। लेकिन हकीकत उसके तसव्वुर से भी ज्यादा खौफनाक होने वाली थी। जाहिद की भूख और प्यास शिद्दत इख्तियार कर गई। अब वो हैरानों परेशान सोचने लगा कि शायद मेरी मौत का वक्त करीब है। न जगह ठीक थी, न पानी और खाने का कोई जरिया था। भूख तो किसी न किसी तरह बर्दाश्त हो रही थी, मगर प्यास ने उसे बेचैन कर रखा था। वो घोड़े को तेज दौड़ाने लगा, मगर कुछ दूर जाकर अंधेरे में सफर मुमकिन नहीं था। खौफ और थकन से बेहाल जाहिद भी जमीन पर लेट गया, मगर शदीद प्यास के बायस नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसे अपने बाप की बात याद आई, बेटा, अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हें वहाँ मिलेगा जहाँ तुम्हें कोई ना मिले। ये सोचकर उसके लबों से बेख्तियार दुआ निकली, या अल्लाह, अगर मेरे वालिद की बात सच थी तो इस बियाबान में मेरे लिए पानी और खाने का कोई रास्ता खोल दे। तू जानता है मैं कितना भूखा और प्यासा हूँ। दुआ के बाद वहीं लेट गया। कुछ वक्त गुजरा था कि अचानक घोड़ा घबरा कर खड़ा हुआ और खौफजदा होकर दौड़ने लगा। जाहिद ने जब ये देखा तो गुस्से से कहने लगा, क्या मुसीबत है? मगर घोड़ा अगर भाग जाता तो वो बिल्कुल अकेला रह जाता, इसलिए उसने जल्दी से उसका पीछा किया। कुछ दौड़ने के बाद घोड़ा अचानक रुक गया और जाहिद ने फौरन पकड़कर उसे काबू कर लिया। लेकिन अब एक और मुसीबत आन खड़ी हुई। अंधेरे में रास्ता भूल चुका था। लाचार होकर उसने आगे बढ़ने का फैसला किया और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। चंद कदम ही चला होगा कि दूर कहीं चमक महसूस हुई। दिल में उम्मीद जागी, चलो यहाँ जाकर रात गुजारता हूँ। पुराने वक्तों में मुसाफिरों का बहुत ख्याल रखा जाता था। उनके सोने और खाने का इंतजाम होता था। यही सोचकर वो रोशनी के पीछे चलने लगा। करीब पहुंचा तो हैरत से रुक गया। ये तो एक पूरी बस्ती थी, बेशुमार घर आबाद थे। सुकून मिला कि किसी न किसी घर में ज़रूर पनाह मिल जाएगी। घोड़े से उतरकर जब वो करीब पहुंचा तो देखा कि घर पर ताला लगा हुआ था। हैरान होकर दूसरे और तीसरे घर की तरफ बढ़ा, मगर सबके दरवाजे बंद थे। ये देखकर जाहिद को सख्त ताज्जुब हुआ। ये कैसे मुमकिन है कि पूरे गांव के घर सुनसान और खाली पड़े हों? दिल में खौफ सा बैठने लगा, लेकिन हिम्मत करके वो रोशनी की सिमत बढ़ा जो एक घर से आ रही थी। वो दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से बाहरी आवाज आई, कौन हो? रात के इस पहर यहाँ क्या कर रहे हो? जाहिद ने जवाब दिया, मैं मुसाफिर हूँ जो मुश्किल से आया हूँ। रास्ता भटक गया हूँ और रात गुजारने के लिए पनाह चाहता हूँ। कुछ लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और अंदर से आवाज़ आई, आ जाओ। जाहिद ने घोड़े को बांधा और अंदर दाखिल हुआ तो हैरत से रुक गया। सामने एक माजूर शख्स जमीन पर लेटा था, जिसके दोनों पांव नहीं थे। जाहिद उसके पास बैठ गया। वो शख्स मुस्कुरा कर बोला, मुसाफिर कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? जाहिद ने सारी कहानी बयान कर दी और अब वो इस अजीब बस्ती और माजूर शख्स के बारे में सोच रहा था कि जाहिद ने बेकरारी से कहा, भाई साहब,
مجھے شدت سے پیاس لگی ہے، مہربانی کریں مجھے پانی دیجیے۔ معذور آدمی نے سکون سے جواب دیا، پانی تو یہاں نہیں ہے، تمہیں وہاں جانا ہوگا جہاں صحرا میں دور روشنی دکھائی دے رہی ہے، وہیں سے پانی ملے گا، اور کھانے کا انتظام۔ تو اس شخص نے جواب دیا، وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ زاہد کو شخص کی باتیں بڑی عجیب لگیں، مگر پیاس اور بھوک سے مجبور ہو کر روانہ ہو گیا۔ وہ آہستہ قدموں کے ساتھ روشنی کی طرف بڑھا۔ قریب پہنچا تو دیکھا ایک بڑی سی جھونپڑی ہے، اور اندر سے کوئی شخص آہستہ آہستہ کچھ بول رہا ہے، جیسے خود سے باتیں کر رہا ہو۔ یہ دیکھ کر زاہد کے دل میں خوف پیدا ہوا اور کہنے لگا، اب یہ مخلوق کون سی ہے؟ لیکن اس نے ہمت کر کے اس جھونپڑی کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، بولو، مجھے یقین ہے تمہیں پانی چاہیے۔ زاہد حیران رہ گیا، مگر فوراً بولا، ہاں ہاں مجھے پانی چاہیے۔ اندر سے آواز آئی، پھر آ جاؤ۔ زاہد نے آہستہ آہستہ ڈرتے ڈرتے اندر قدم رکھے، اور جب دیکھا تو سکون کی سانس لی۔ سامنے ایک بزرگ شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ کم از کم یہ کوئی جن یا سیب نہیں تھا۔ اسے یقین ہوا۔ بزرگ نے نرمی سے کہا، بیٹا، جب انسان کا اللہ پر بھروسہ کمزور ہو جائے تبھی وہ راستہ بھٹکنے لگتا ہے۔ پھر اس سے کہا، وہاں پانی کا مٹکا رکھا ہے، اٹھاؤ اور چلو۔ زاہد نے اٹھایا اور چل پڑا، مگر بزرگ کی باتیں سن کر اس کے دل میں سوال آنے لگا، یہ شخص کیسے جانتا تھا کہ میرا اللہ پر بھروسہ کمزور ہے؟ اس بات نے اسے بے چین کر دیا، مگر وہ خاموشی سے واپس چلنے لگا۔ راستے میں اس نے سوچا کہ معذور آدمی بھی تو پیاسا ہوگا، تھوڑا ہی فاصلہ رہ گیا ہے، وہاں جا کر دونوں پانی پی لیں گے۔ سوچ کر وہ تیز قدموں سے چلنے لگا، مگر جیسے ہی وہ گھر کے قریب پہنچا، اندھیرے میں دروازے سے ٹکرا گیا، توازن بگڑا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ مٹکا بھی ٹوٹ گیا اور سارا پانی بہہ گیا۔ یہ دیکھ کر زاہد کو شدید غصہ آیا، مگر اس نے خود کو قابو میں رکھا، دل ہی دل میں خود کو کوستا رہا۔ اندر معذور شخص نے پوچھا، پانی نہیں ملا؟ زاہد اپنا غصہ قابو میں لایا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ زاہد چونکا، یہ کون ہو سکتا ہے؟ معذور شخص بولا، جو میرے لیے پانی اور کھانے کا بندوبست کر کے آیا ہے۔ یہ سن کر زاہد حیرت میں پڑ گیا، یہ آدمی ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ اس نے دروازہ کھولا تو وہی بزرگ شخص تھا۔ مسکراتے ہوئے بولا، تم سے ایک مٹکا بھی نہیں سنبھالا گیا؟ یہ لو پانی اور کھانا، اور گھوڑے کے لیے بھی پانی رکھ دیا ہے۔ تمہیں خود کی پڑی ہوئی ہے، جانور کا بھی تو خیال رکھا کرو۔ زاہد حیران رہ گیا، یہ دونوں تو ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے سب جانتے ہوں۔ زاہد نے جلدی سے پانی پیا اور کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ جب سیر ہو گیا تو سوالات ذہن میں ابھرنے لگے۔ وہ معذور شخص سے بولا، بھائی صاحب، ایک بات پوچھنی ہے، اگر برا نہ مانے۔ معذور شخص نے نرمی سے کہا، ابھی نہیں، پہلے مجھے تھوڑا پانی دو، بہت پیاس ہے۔ جلدی سے پانی دیا اور خود بھی تخاوٹ سے زمین پر لیٹ گیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اتنی عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ زاہد نیند کی شدت سے سو گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو دیکھا کہ معذور آدمی نماز میں مشغول تھا، اور وہ خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ نماز ختم ہوئی تو معذور شخص بولا، زاہد، اللہ نے تمہارے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا، مگر تم نے نہ رات کی نماز پڑھی اور نہ صبح کی۔ یہ سن کر زاہد شرمندہ ہوا، باوضو ہو کر نماز پڑھی، گھوڑے پر سامان رکھا اور چلنے لگا۔ معذور شخص نے آواز دی، پوچھو جو پوچھنا ہے۔ زاہد نے حیرانی سے کہا،
یہ بستیاں خالی کیوں ہیں؟ معذور بولا، یہاں بارش میں پانی بھر جاتا ہے، لوگ عارضی طور پر دوسرے علاقے میں چلے جاتے ہیں، تو پھر تم یہاں کیوں رکے ہو؟ زاہد نے پوچھا۔ معذور شخص نے کہا، میں جا بھی نہیں سکتا اور عبادت کے لیے یہ جگہ چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں۔ اور وہ بزرگ کون ہے؟ اللہ کا ایک نیک بندہ، ساری رات عبادت کرتا ہے اور غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ زاہد نے آخری سوال کیا، تمہیں اتنا یقین کیسے تھا کہ کھانا آ ہی جائے گا؟ معذور، اگر ہم مالک سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ تمہاری تو پہلی رات تھی، میں 70 سال سے یہاں ہوں، ہر وقت اللہ انتظام کر دیتا ہے، اور ایک دن بھی اللہ نے مجھے بھوکا نہیں رکھا، صرف کل رات تمہاری وجہ سے مجھے کھانا دیر سے ملا۔ اور وہ بولا، اللہ پر بھروسہ رکھو، جو تم نے صحرا میں اللہ کو پکارا تو گھوڑا ڈر گیا، یہ مصیبت نہیں رحمت تھی، جہاں تم نے رات گزارنی تھی وہاں سے کوئی زندہ نہیں آتا، اللہ نے تمہیں بچایا، وہی راستے بنانے والا ہے، چاہے صحرا ہو یا کوئی اور جگہ۔ راستے میں اسے باپ کی باتیں یاد آئی جو کہتا تھا، اللہ ہی مشکل دیکھتا ہے اور حل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو اللہ وہیں ملتا ہے جہاں اسے کوئی نہ ملے۔ اس واقعے کے بعد زاہد کا یقین مزید پختہ ہو گیا اور وہ ہر کام اللہ پر بھروسہ کر کے کرنے لگا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں تو کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ مشکل یا تو ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، یا امتحان، یا پھر ہدایت کا ذریعہ، لہٰذا اس پر صبر کرو، اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔